اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلاگ کر رہا ہوں، مطلب مختلف چیزیں، آئیڈیاز مجھے اس طرح آتے ہیں کہ جیسے میں کسی گلی محلے بازار سے گزرتا ہوں، کوئی چیز ایسی جو مجھے پتہ چلے، جو مجھے تکلیف دہ رہی ہوتی ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ میرے دوسرے بھائیوں کو بھی کے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو جو ہے وہ حکام بالا تک، متعلقہ اداروں تک آپ بھائیوں کے توسط سے پہنچائیں، اور اس میں بہتری ہے، وہ تکلیف دہ جو عمل، جو کام ہوتا ہے وہ دور ہو۔ آج بغیر ٹائم ضائع کیے جو میں ولاگ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں ایک احادیث مبارکہ میں آپ تمام بھائیوں کی سماعتوں کو گزار کر دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کانٹا پڑا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی ایسی چیز جو راستے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے، کسی بھائی کے لیے، خواہ وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کو ہٹانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں بازاروں میں، گلی محلوں میں، آئے روز اسی بات کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں میں کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے، کوئی کہیں کوئی، میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس طرح کی لڑائیوں میں 3-4 قسم کی ایسی لڑائیاں میں نے دیکھی ہیں جس کے جن لڑائیوں میں کوئی لوگ چلے گئے دنیا سے، کسی کے پیارے بچھڑ گئے، کوئی آفیسر بیچارے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، کوئی کسی نے تو ایسے آگ لگا دی، آنکھوں کے سامنے ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اب جب معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسا فرعون آ جاتا ہے جو اس معاشرے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ میرے دماغ کی فہرست میں ایسے بہت سے آفیسرز ہیں جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ ان فیوچر جو ہے یہ لوگ پاکستان کو تبدیل کریں گے، لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا، یا تو ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان کو ایسی بنا کے ایسے کونے کھانچے میں پھینکا جاتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ اس سسٹم سے لڑنا ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ سسٹم سے لڑنے کے لیے آفیسروں کے ساتھ معاشروں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ہم جاتے ہیں بازار میں، کوئی بھی ایک بازار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دکاندار نے اپنے آگے، یعنی مثال کے طور پہ سٹی ایریا میں جو روڈ میپنگ ہے، وہ آپ کسی بھی اس میں کمیٹی ٹاؤن کے دفتر میں چلے جائیں، میونسپل کارپوریشن بھی کہتے ہیں جسے، وہاں چلے جائیں تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ شاپ کے آگے جو ہے وہ 2 فٹ یا 3 فٹ کا، بازاروں کے اندر ایسے ہی ہے، 2 یا 3 فٹ کا جو ہے وہ وائیوا ہے، اس کے بعد آگے روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آگے ریڑھی پانوں کو جگہ دی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ جو ڈان ہے، ریڑھی پان جو ہے ہمارے مزدور بھائی، لیکن وہ راستوں میں رکاوٹ کے باعث بنے ہوتے ہیں۔ اب اسی بازار میں سکول بھی ہوتا ہے، جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے یا چھٹی ہوتی ہے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب سکول سے اپنے گھر کی طرف یا گھر سے اپنے سکول کی طرف روانہ ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی ایک آدھ ایسا خبیث بھی ہوتا ہے، ایک آدھ کے بلکہ سارے خبیث ہوتے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، اور ان سے ایسی نازیبہ حرکات کرتے ہیں کہ آپ کا دیکھ کے آپ کا خون کھولتا ہے۔ چند سال قبل پہلے کی بات ہے،
تو میں نے دیکھا ایک فیمیل نے کمپلین کی، اس کے پاس واللہ علم کہاں سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا نمبر آیا، اس نے ڈائریکٹ ان کو جو ہے اپروچ کی، تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جو ہے اینٹی کروچمنٹ ان کو ساتھ لیا، لے کے انہوں نے ایک دن وارن کیا، نہیں ہٹے۔ اگلے دن جب وہ گئے تو ایک لیڈی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا، تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا دی، آگ لگا کے پورا شہر جناب بند کر کے اس بیچارے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف انہوں نے اسٹرائک کی۔ جس کام سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے منع کیا، ہم اسی کام کو آگے جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کراسنگ کر رہے ہیں بازار میں، ایک ریڑھی والا آگے کھڑا ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کے، یا وہ اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ دیکھے یار میری وجہ سے جو ہے روڈ بند ہو رہا ہے اور مجھے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، وہ قطعاً نہیں ہوگا۔ بلکہ اب یہ ایسے معاشرے کے ناسور لوگ ہیں جو نہ تو بجلی کا بل دیتے ہیں، نہ کوئی کرایہ دیتے ہیں، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ بدماشی ان کی اتنی زیادہ ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ عام دکانوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکسچور لوگ تو اصل میں یہی ہیں۔ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، اگر ان کو وہی روڈ چاہیے، اس روڈ کے اوپر کھڑا ہونا ہے، تو میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ آرڈر پاس کرنا چاہیے اپنے تمام جو میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ حضرات ہیں ان کو، کہ ان لوگوں کی پراپر رجسٹریشن کریں۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے منتھلی جو جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کا منتھلی جو ہے وہ رینٹ ان سے لیا جائے، اور اس رینٹ کے اندر جو ہے وہ بجلی کا بل بھی انکلوڈ ہونا چاہیے، اور مارکیٹ کمیٹی کو خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر متحرک کر دینا چاہیے کہ اگر جب یہ امپلیمیشن ان کے اوپر ہو جائے تو وہ ریٹ کو جو ہے یہ اور انکریز نہ کر سکے۔ اگر کریں ان سے باقاعدہ طور پر اسٹرانگ لیے جائے، اگر کریں تو ان کا جو مال متاع میں سارا کار سرکار اور کر کے ضبط کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب ہم کسی کو، کسی راہ گیر کو، کسی مسافر کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان راستے کے پتھروں کو ہٹانا مشکل، بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے۔ بازار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسے جو ہے وہ دانشور بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھتہ دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس بندے کو بھی پکڑنا چاہیے تاکہ وہ اس بندے تک لے کے جائے جو بھتہ اینٹ رہا ہے، اپنی جیبیں بھر رہا ہے، اپنی دوزخ بھر رہا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے معاشرے میں یہ ناسور پیدا کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا جو ٹاپک ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور میں آپ لوگوں سے بار بار ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی کلک کریں، میری حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے آگے مزید اچھے اور بہترین جو ہے وہ میں ٹاپکس لے کے آؤں، آپ بھائیوں کے سماعتوں کے نظر کروں، اور آپ لوگ مجھے جو ہے اپریشیٹ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔